مسیح خداوند کی عظیم پرجلال اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام ہے پادری کمفر کھوکھر اور آپ ایک دفعہ پھر میرے ساتھ موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل یعنی خدا کا کلام پر۔ بائبل مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں بے شمار مرد و خواتین کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اس میں انبیاء بھی ہیں اور ایسے کردار، ایسی شخصیات، ایسے انبیاء بھی ہیں جن کو ایک سے زیادہ نام یا القاب دیے گئے ہیں۔ اور آج ہم ایسی ہستی کے بارے میں جو بائبل مقدس کا مرکزی کردار ہے یعنی خداوند یسوع مسیح، اس کو جو بائبل مقدس میں نام دیے گئے ہیں ان کے بارے میں اس ویڈیو میں سیکھنے والے ہیں۔ جب ہم بائبل مقدس کا پیدائش کی کتاب سے مکاشفہ کی کتاب تک مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں مسیح کو لگ بھگ 200 نام اور القابات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، اور آج ہم اس ویڈیو میں پورے کے پورے 200 نام تو نہیں لیکن کچھ ایسے نام یا القاب جو بہت زیادہ مشہور ہیں ان کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ کون سے مشہور نام یا لقب ہیں اور کیوں وہ خداوند یسوع مسیح کو وہ نام یا لقب دیے گئے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کو جو چند مشہور و معروف نام یا القاب دیے گئے ہیں ان کو 3 حصوں میں ترتیب دیا جاتا ہے۔ یہ نام اور القاب مسیح کی فطرت اور تثلیث میں اس کے مقام اور زمین پر نجات دہندہ کے طور پر اس کی خدمت کی عکاسی کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کو جو فطرت کے لحاظ سے نام دیے گئے ان میں سے پہلا نام کونے کے سرے کا پتھر ہے۔ یسوع اس عمارت یعنی اپنی کلیسیا کی بنیاد کے کونے کے سرے کا پتھر ہے۔ یہودی اور غیر یہودی مرد اور عورت، تمام عمر اور تمام علاقوں کے سب ایمانداروں کو اس ڈھانچے میں جوڑتا ہے جو صرف مسیح خداوند پر ایمان کے وسیلہ سے بنایا گیا ہے اور جس میں وہ سب شامل ہیں۔ تمام مخلوقات سے پہلے مولود، یہ نام کلسیوں کا خط اس کا پہلا باب 15ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح کو دیا گیا ہے۔ مسیح خداوند کی طرف سے تخلیق کردہ کوئی پہلی چیز یا مخلوق نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 16ویں آیت بتاتی ہے کہ تمام چیزیں مسیح کے وسیلہ سے اور مسیح کے لیے تخلیق کی گئی ہیں، بلکہ اس کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ مسیح تمام چیزوں پر سب سے پہلے مولود ہونے کا عہدہ اور مقام رکھتا ہے کہ وہ کائنات میں اعلیٰ مرتبے کو برقرار رکھتا ہے۔ وہ دوسرے سے ہر لحاظ سے زیادہ نمایاں ہے، وہ تمام چیزوں کا مالک ہے۔ کلیسیا کا سر، یہ نام افسیوں کا پہلا باب 22ویں آیت، چوتھا باب 15ویں آیت، پھر 5واں باب اور 23ویں آیت میں ہمیں ملتا ہے۔ یہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ یسوع مسیح کلیسیا کا سر ہے، نہ کوئی پادری، نہ کوئی بشپ، نہ کوئی اور عہدہ، صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کلیسیا کا سر ہے اور ان سب لوگوں کا سر ہے جن کے لیے اس نے اپنی جان صلیب پر دی۔ وہ ان سب کا جو اپنی نجات کے لیے صرف اور صرف یسوع مسیح پر ایمان لاتے اعلیٰ اور خود مختار حکمران ہے۔ ایک اور نام خداوند یسوع مسیح یہ الگ اس کی ذات سے جوڑا جاتا ہے، قدوس اور راست باز۔ اعمال کی کتاب 3 باب اس کی 14ویں آیت، پھر زبور نمبر 16 اور اس کی 10ویں آیت۔ مسیح اپنی الوہیت اور اپنی بشریت میں دونوں میں ہی پاک ہے۔ وہ اپنے لوگوں کے لیے پاکیزگی کا نہ صرف سرچشمہ ہے بلکہ اس کی موت کے وسیلہ سے ہم خدا کے حضور پاک اور راست باز بھی ٹھہرائے جاتے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ منصف، اعمال کی کتاب اس کا 10واں باب 42ویں آیت میں، اور پھر تیموتھیوس کا دوسرا خط اس کا 4تھا باب اور 18ویں آیت، خداوند یسوع مسیح کو دنیا کا منصف اور ہمیشہ کی زندگی کا اجر دینے والا مقرر کیا گیا، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا۔ تیموتھیوس کا پہلا خط 6 باب
15ویں آیت مکاشفہ کی کتاب 19واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ یسوع دنیا میں موجود تمام حکام پر، تمام بادشاہوں، تمام حکمرانوں پر اختیار رکھتا ہے، اور کوئی بھی انسان اسے اس کے مقاصد کو سر انجام دینے سے روک نہیں سکتا۔ وہ جس طرح چاہتا ہے ان کو ہدایت دیتا، ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا ہے، دنیا کا نور۔ یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب 12ویں آیت۔ یسوع گناہ کے باعث تاریک دنیا میں اس لیے آیا تاکہ اپنے کام اور کلام کے ذریعہ سے اس کی زندگی اور سچائی کی روشنی سے منور کرے۔ وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں، یسوع کی طرف ان کی آنکھیں کھولی جاتی ہیں اور وہ نور میں چلتے اور بڑھتے ترقی کرتے ہیں۔ سلامتی کا شہزادہ یسایہ 9واں باب اس کی 6 آیت۔ یسوع اپنی پہلی آمد میں جب اس دنیا میں آئے تو خدا اور انسان کے مابین جو گناہ کی وجہ سے ایک دوری، ایک جدائی، ایک خلا قائم ہو گیا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے اور سلامتی اور رفاقت قائم کرنے کے لیے آئے۔ وہ گنہگار لوگوں کو پاک خدا کے ساتھ صلح کروانے کے لیے اس دنیا میں آئے اور ایک سلامتی، امن کا پیغام لے کر آئے، اس لیے اسے سلامتی کا شہزادہ کہا جاتا ہے۔ خدا کا بیٹا، لوکا کے انجیل پہلا باب 15ویں آیت، یوحنا کے انجیل پہلا باب 49ویں آیت میں یسوع ہی باپ کا اکلوتا بیٹا ہے بیان کیا گیا ہے۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کی 14ویں آیت۔ یہ جملہ نئے عہد نامہ میں تقریباً 42 بار 42 ٹائمز جو ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے، اور یہ الفاظ یعنی خدا کا بیٹا یسوع کی الوہیت کی تصدیق کرتے ہیں۔ ابن آدم، یوحنا کے انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 27ویں آیت۔ ابن آدم، یہ اصطلاح مسیح کی بشریت پر زور دیتی ہے جو اس کی الہی فطرت کے ساتھ موجود رہتی ہے، اور یہ بھی کہ مسیحا ایک لقب ہے۔ دانیل 7 باب 13ویں اور 14ویں آیت، اور پھر مرکز 14 باب اور اس کی 63ویں آیت میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ کلام، یوحنا کی انجیل پہلا باب پہلی آیت، یوحنا کا پہلا خط 5واں باب 7ویں اور 8ویں آیات میں۔ کلام ثالوث خدا کا تیسرا اقنوم ہے، جس نے جیسا فرمایا ویسا ہی ہو گیا، جس نے پہلی تخلیق میں اپنے کلام کے وسیلہ سے تمام چیزوں کو لاموجود سے پیدا کیا، جو ابتدا میں خدا باپ کے ساتھ تھا اور خدا تھا، جس کے وسیلہ سے تمام چیزیں پیدا کی گئی۔ کلام خدا، یوحنا کی انجیل 19واں باب اور اس کی 22ویں آیت۔ یہ مسیح کو دنیا دیا جانے والا وہ نام ہے جس سے اس کی اپنی ذات کے علاوہ باقی سب لوگ انجان ہیں۔ یہ نام اس کی الوہیت کے بھیدوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ زندگی کا کلام، یوحنا کا پہلا خط پہلا باب اور اس کی پہلی آیت۔ یسوع نے نہ صرف ایسا کلام کیا جو ہمیشہ کی زندگی کی جانب رہنمائی کرتا ہے، بلکہ خوشی اور اطمینان سے بھری ہمیشہ کی اس زندگی کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے جسے وہ مہیا کرتا ہے۔ اس آیت کے مطابق وہ بذات خود زندگی کا کلام۔ اب چند ان القابات یا ناموں کی طرف ہم بڑھیں گے جو یسوع مسیح کو تثلیث میں اس کے مقام کے لحاظ سے دیے گئے۔ ان میں سے پہلا نام الفا اور اومیگا، مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب 18ویں آیت، 22واں باب اس کی 13ویں آیت۔ یسوع مسیح خود کو تمام چیزوں کی ابتدا اور انتہا قرار دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا حوالہ ہے جو حقیقی خدا کے علاوہ کسی اور شخصیت کے بارے میں نہیں ہے۔ ابدیت کے ساتھ اس دعوے کا اطلاق صرف اور صرف خدا کی ذات پر ہو سکتا ہے۔ ایمانویل، یسایہ 9واں باب 6 آیت، متی کی انجیل پہلا باب 23ویں آیت۔ اس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ یسایہ نبی اور متی رسول دونوں اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ مسیح جو بیت لحم میں پیدا ہوا بذات خود خدا تھا، اور جو اپنے لوگوں کے درمیان رہنے کے لیے انسان کی صورت میں مجسم ہو کر زمین پر آیا، اور وہ ان کے ساتھ
ہمیشہ ہے جو اس پر ایمان رکھتے اور اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ میں ہوں، یوحنا کی انجیل 8واں باب اس کی 58ویں آیت، خروج 3 باب اس کی 14ویں آیت۔ جب یسوع نے اس لقب کو اپنے آپ سے منسوب کیا تو یہ یہودیوں کے مطابق کفر تھا، بس انہوں نے اس وجہ سے اسے سنسار کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ خود کو ابدی خدا یعنی پرانے عہد نامہ کا لا تبدیل یہوہ خدا قرار دے رہا ہے، سب کا خدا مند۔ اعمال 10واں باب 36ویں آیت۔ یسوع مسیح پوری دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں پر، دنیا کی تمام اقوام اور بالخصوص خدا کے چنیدہ لوگوں، غیر یہودیوں اور یہودیوں پر خود مختار حکمران ہے۔ حقیقی خدا، یوحنا کا پہلا خط 5واں باب 20ویں آیت۔ یہ براہ راست دعویٰ ہے کہ یسوع مسیح حقیقی خدا ہونے کے ناطے نہ صرف الہی ذات ہے بلکہ قادر مطلق بھی ہے۔ چونکہ بائبل صرف ایک خدا کے بارے میں تعلیم دیتی ہے، لہٰذا یہ اس کی فطرت کو ثالوث خدا کے ایک حصے کے طور پر بیان کرنا ہے۔ یسوع مسیح کے وہ نام اور القاب جو خداوند یسوع مسیح کی اس کی زمینی خدمت کے لحاظ سے دیے گئے ہیں، ان میں پہلا نام ہمارے ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا، عبرانیوں کا خط اس کا 12واں باب 2 آیت۔ نجات اس ایمان کے وسیلہ سے حاصل ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے بخشش ہے، اور یسوع مسیح ہمارے ایمان کا بانی اور اس کو کامل کرنے والا بھی ہے۔ ابتدا سے انتہا تک وہی اس ایمان کا منبع اور برقرار رکھنے والا ہے جو ہمیں نجات بخشتا ہے۔ زندگی کی روٹی، یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب 35ویں آیت، پھر 6 باب اور 48ویں آیت۔ جسمانی اعتبار سے جس طرح روٹی زندگی کو برقرار رکھتی ہے، بالکل اسی طرح یسوع وہ روٹی ہے جو ہمیشہ کی زندگی بخشتی اسے قائم رکھتی ہے۔ خدا نے خود بیابان میں کھانے کے لیے اپنے لوگوں کو من مہیا کیا، اور ہمیں ابدی زندگی دنیا دینے کے لیے اس نے یسوع مسیح کو بھیجا تاکہ اس کے بدن کے وسیلہ سے جو ہماری خاطر توڑا گیا ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ دلہا، متی کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی 15ویں آیت مسیح کی بطور دلہا اور کلیسیا کی بطور مسیح کی دلہن تصویر کشی کرتی ہے، اور اس خاص تعلق کو ظاہر کرتی ہے جس میں ہم اس کے ساتھ قائم ہیں۔ ہم فضل کے اٹوٹ عہد میں ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی خداوند یسوع مسیح دلہا اور کلیسیا کو دلہن کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ چھڑانے والا، رومیوں کا خط اس کا 11واں باب اس کی 26ویں آیت۔ جس طرح بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے چھٹکارے کے لیے خدا کی ضرورت تھی، عین اسی طرح گناہ کی غلامی سے چھٹکارے کے لیے ہمیں مسیح خداوند کی ضرورت تھی، اور وہ ان سب کے لیے جو اس پر ایمان لاتے ہیں ان کو گناہوں کی دلدل سے چھڑاتا ہے۔ اچھا چرواہا، یوحنا کی انجیل 10واں باب 11ویں اور 14ویں آیات۔ بائبل کے زمانہ میں ایک اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کو شکاریوں سے بچانے کے لیے اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال دیتا تھا۔ یسوع مسیح نے اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دی اور ہماری فکر کرتا اور ہمیں پالتا اور کھلاتا ہے۔ وہ ایک ایسا اچھا چرواہا ہے جو خود اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس نے ہمیں نجات دی اور ایک اچھے چرواہے کے طور پر اپنے آپ کو ثابت کیا۔ سردار کاہن، عبرانیوں کا خط 2 باب اس کی 17ویں آیت۔ یہودی سردار کاہن اپنے لوگوں کے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے سال میں ایک بار ہیکل میں داخل ہوتا تھا، اور یہ اس کے لیے داخل ہونا لازم تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کے لیے صلیب پر ایک ہی بار اس کفارے کو ادا کیا، اور کامل اور کافی قربانی جو ہے وہ ایک سردار کاہن کے طور پر اس کو ادا کر دیا۔ خدا کا برہ، یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب 29ویں آیت۔ خدا کی شریعت گناہ کے کفارے کے لیے ایک بے گناہ اور بے عیب برے کا تقاضا کرتی تھی۔ یسوع وہ برہ بن گیا اور اپنے دکھوں میں صبر کا اور اپنی مرضی سے جان دینے کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑی عاجزی سے قربان ہو گیا اور خدا کا برہ کہلایا، جس کے بارے میں یوحنا کہتا ہے، دیکھو وہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ درمیانی، تیموتھیوس کا پہلا خط اس کا 2 باب اور اس کی 15ویں آیت۔ درمیانی وہ شخص ہوتا ہے جو 2 فریقوں یا فریقین کے درمیان صلح کروانے کا کام سر انجام دیتا ہے۔
اور مسیح खुदावंद वाहिद और अकेला दरमियानी है जो इंसानों और खुदा के दरमियान सुलह कराता है। चट्टान, ग्रंथियों का पहला खत उसका 10वां बाब और उसकी चौथी आयत। जिस तरह बियाबान में उस चट्टान से जिस पर मूसा ने अपना आसा मारा था जिंदगी बख्शने वाला पानी निकल आया था, बिल्कुल उसी तरह यीशु मसीह हमारी वो चट्टान है जिससे हमेशा की जिंदगी का पानी मुहैया होता है। यीशु वो चट्टान है जिस पर हम अपने रूहानी घरों को तामीर करते ताकि तूफान उनको बहा न ले जाए, बल्कि एक ऐसी मजबूत और कामिल बुनियाद जो चट्टान के तौर पर है उस पर कायम हो, जिस पर हम हमेशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके बेफिक्री के बगैर। क़यामत और जिंदगी, यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब उसकी 25वीं आयत। जिस तरह यीशु खुद मुर्दों में से जी उठा, ऐसे ही गुनहगारों को अब्दी जिंदगी के लिए उठा खड़ा करने की कुदरत उसकी अपनी जात के अंदर पाई जाती है। हमारे गुनाह उसके साथ दफन हो चुके हैं और हम नई जिंदगी में चलने के लिए जी उठे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कलाम मुकद्दस ये भी बयान करता है, जो मसीह में मरता है वो मरता नहीं बल्कि वो सो जाता है। यानी खुदावंद यीशु मसीह ही क़यामत भी है और जिंदगी भी है। निजात दहिंदा, मत्ती की इंजील पहला बाब 21वीं आयत, लूका दूसरा बाब 11वीं आयत में इसका जिक्र मिलता है। अपने लोगों के फिदिये में जान देने, अपनी कुदरत के जरिए उन्हें नया बनाने के लिए, रूहुल कुद्स बख्शने, उनके रूहानी दुश्मनों पर गलबा पाने के लिए, उन्हें कुव्वत देने, आजमाइशों और मौत में उनको बचाए रखने और आखिरी दिन उनको जिंदा करने के वसीला से वो उन्हें नजात बख्शता है। यानी वो नजात दहिंदा है जिसने हर तरह के गुनाहों से नजात और मखलसी दी। अंगूर का हकीकी दरख्त, यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब उसकी पहली आयत। अंगूर का हकीकी दरख्त अपनी शाखों यानी ईमानदारों को वो तमाम चीज़ें यानी निजात का हयात बख्श पानी और कलाम की गज़ा फराहम करता है जो रूहानी फल पैदा करने के लिए उन्हें दरकार है। राह, हक और जिंदगी, यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 6ठी आयत। यीशु ही खुदा तक रसाई का वाहिद रास्ता है, झूठ की दुनिया में वाहिद सच्चाई है और हमेशा की जिंदगी का वाहिद और हकीकी जरिया है। वो आर्जी लिहाज से यानी ज़मीन पर जिंदगी के दौरान और अपनी अब्दी लिहाज से इन तीनों चीज़ों का मज़र है। मेरे अज़ीज़ों, ये वो चंद नाम हैं जो मैंने या अलकाब हैं जो मैंने आप सबके सामने रखे हैं। और भी बेशुमार नाम है, जैसे मैंने शुरू में बयान किया था कि तकरीबन 200 के लगभग नाम या अलकाब खुदावंद यीशु मसीह को दिए जाते हैं। मेरी आप सबसे ज़रूर गुजारिश है कि अगर आपके माइंड में कोई ऐसा नाम आ रहा है या आना चाहिए, क्योंकि और बहुत सारे ऐसे नाम हैं, तो ज़रूर आप कमेंट्स में उनके बारे में बताएं और अपनी राय का इजहार करें। कोई अगर नाम मिस हो गया है, आप जानते हैं, तो ज़रूर कमेंट में उस नाम का या उस लक़ब का जिक्र करें। खुदावंद इस वीडियो के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।